ضمانت جان اس کلم مرحا راجپوت قسط نمبر 78۔ وہ دونوں ایک ساتھ بے یقینی سے چیخے تھے۔ ذریعہ کا تو بنتا تھا، لیکن وہاج کے ایسے ری ایکشن پر علیحہ گردن موڑے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہاج فوراً سے فارمل ہوتا نفی میں گردن ہلا گیا۔ اندر ہی اندر وہ ریلیکس ہوا تھا۔ یہ بوجھ بہت بھاری تھا کہ ذریعہ علیحہ کو پسند کرتا ہے۔ شکر ہے اس کی کمر ٹوٹنے سے پہلے اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا، ورنہ وہ بیچارہ ذریعہ کو علیحہ کے ساتھ دیکھ کر جل کر راکھ ہو جاتا۔ علیحہ، آپ شیور ہیں؟ ذریعہ عجیب سی کیفیت میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ وہ 2 سال سے علیحہ کو اپنی محبت سمجھتا آیا تھا، لیکن اس کی محبت تو اس کے پاس تھی، اس کے نکاح میں تھی، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ ہاں ذریعہ اس دن جانا بہت زیادہ اپسیٹ تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ وہ مجھ سے بھی جھگڑ رہی تھی، مجھے بلایا بھی اسی نہیں تھا، پھر خود ہی روٹھ کر چلی گئی تھی۔ کیا وہ چلی گئی تھی؟ یہاں ذریعہ کا ذہن بلینک ہوا تھا۔ ہاں، میں پھر کافی دیر وہیں بیٹھی رہی تھی، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ اس نے ایک بات سچ بتائی تھی، آپ دونوں نے اس دن سیم ڈریس پہنا تھا۔ ذریعہ کو سب سمجھ آنے لگا تھا۔ جو ڈریس جانا لیتی تھی وہ اپنا اور میرا سیم لیتی تھی۔ اوہ شٹ! ذریعہ نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مس لی۔ ساری گیم، ساری مس انڈرسٹینڈنگ اسے اب سمجھ آئی تھی۔ جس وقت اس نے دیکھا تب وہاں جانا بیٹھی تھی، لیکن جب اس نے اپنے بندے کو وہاں بھیجا تب وہاں سے جانا جا چکی تھی اور علیحہ وہیں پر موجود تھی۔ جس غلط فہمی کی وجہ سے اس شخص نے علیحہ کی ساری انفارمیشن نکال کر ذریعہ چودھری کو دی اور ذریعہ غلطی سے علیحہ کو لڑکی سمجھنے لگا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ذریعہ کو کھوئے سا دیکھے علیحہ نے ابرو اچکائی۔ وہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ اس نے ٹالنا چاہا، وہ علیحہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ راز ہی رہتا تو ہی بہتر تھا۔ 2-3 مزید باتیں کرنے کے بعد ذریعہ چلا گیا۔ وہاج نے اٹھ کر دروازہ لاک کر لیا۔ غلط فہمی ان دونوں کو ہوئی تھی، قسمت کو نہیں۔ قسمت نے تو انہیں صحیح لڑکی سے ملوایا تھا، لیکن انہیں سمجھ اب آئی تھی۔ وہ پلٹا تو علیحہ کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا پایا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ ابھی ہوئی بات کے بارے میں سوچ رہی ہوگی اور وہاج سے بھی کچھ نہ کچھ پوچھے گی۔ جب بھی وہاج نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا، ہمارا بیبی کیسا ہے؟ تنگ تو نہیں کر رہا؟ وہ اس کے نزدیک آیا، اس کی بیلی پر ہاتھ رکھے اس کی پیشانی کو چوما۔ شرم کرے وہاج، کوئی بیبی نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ وہاج کا ہاتھ اپنے پیٹ سے دور کیا۔ ہے نا، دیکھو مجھے فیل ہو رہا ہے۔ وہاج نے دوبارہ سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے، انگلیاں گھمائی تو علیحہ نے ناک پھلا لی۔ بس کریں، سب سے آپ نے جھوٹ کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ ناراض سا ہوئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سب سے جھوٹ بولا جائے۔ آپ کو پتہ ہے موڑے بار بار میرے روم میں آ کر میری طبیعت کا پوچھ رہی ہیں۔ جانا کبھی فروٹس لا رہی ہے تو کبھی کچھ اور انوشے تو مجھے بیڈ سے نیچے ہی اترنے نہیں دے رہی۔ اس نے سب کی محبتیں گنوائی۔ اوہو، خدمتیں ہو رہی ہیں میری بیگم کی۔ وہاج نے اس کے دونوں گال پکڑے کھینچ لی۔ کتنی بری بات ہے، آپ نے سب کو دھوکے میں رکھا۔ علیحہ لیٹی اور خود پر چادر اوڑھ لی۔ لیکن کچھ ٹائم تک سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی بیبی نہیں ہے۔ وہاج اس کی دوسری سائڈ آیا تو علیحہ نے اس کی طرف رخ کر لیا۔ وہاج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ایسے ہی چلنے دو سب۔ وہ اس کی نرم گال پر جھکا اور اپنے مخروطی لب ثبت کر دیے۔ تو بیبی کہاں سے لائیں گے آپ؟ وہ مدہوش ہونے ہی والا تھا کہ علیحہ نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ تب تک ہم بیبی کر لیں گے۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنی نشیلی انگلیاں چلائیں۔ بیبی صرف کہنے سے نہیں ہو جاتا وہاج،
اسے فکر ستائے جا رہی تھی کہ سب کیسے ہینڈل ہوگا، اور وہاں میسلوں کی طرح مسکرائے چلا جا رہا تھا۔ جو کرنے سے ہوتا ہے پھر وہ کر لیتے ہیں۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ ٹھکائے وہاں اس کے اوپر آیا تو علیحہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے پہلے ہی سمجھ لگ گئی تھی کہ آج کی رات کا اختتام یہیں پر ہوگا۔ اب اس کمرے میں وہاج کی مرضیاں چلنے والی تھیں اور علیحہ کی سسکیاں گونجنے والی تھیں۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے پستول سے ڈراؤ گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ پروشا نے دونوں ہاتھوں سے گن تھامے نشانہ باندھ لیا۔ مقابل سینے پر بازو باندھے اس کی دیدہ دلیری دیکھتا رہ گیا، پھر یکدم اس کی بھویں آنکھوں پر آ گری۔ اے لڑکی، گن واپس کرو۔ پاشا نے گن چھیننی چاہی کہ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ہمت ہے تو لے کر دکھاؤ۔ پروشا اس وقت الگ ہی جون میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ پاشا کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ اس کی اتنی ہمت، وہ پاشا کو چیلنج کر رہی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر تم مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی۔ پاشا ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ پروشا کے گرانے پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ تو میں ایسا وویلا مچاؤں گی کہ پوری حویلی کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ کئی حد تک خطرناک دکھائی دی۔ اب کی بار پاشا نے 2 قدم پیچھے لیتے سینے پر بازو باندھ لیے۔ اور پتہ ہے میں کیا بولوں گی؟ تمہارے ہی گلے لگ کر سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم نے مجھے زبردستی چھونے کی کوشش کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکی پاشا کے سامنے کھڑی ہو کر پاشا کو ہی دھمکی دے رہی تھی۔ ایک پل پاشا اس کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ کیا وہ اتنی شاطر بھی تھی؟ تمہارے قریب آ رہا ہوں میں پروشا، بلاؤ سب کو۔ دیکھتے ہی دیکھتے پاشا نے دھیرے دھیرے اس کی سمت قدم بڑھانے شروع کر دی۔ پروشا نے الجھ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ اندازہ ہی نہ لگا سکی کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ بتاؤ سب کو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں تاکہ یہ حویلی والے ہم دونوں کا نکاح کر دیں۔ پاشا نے بازی پلٹی تو پروشا کا چہرہ لتھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ پھر جب تم دلہن بن کر میرے کمرے میں آؤ گی تو جو زبردستی ادھوری رہ جائے گی وہ میں پوری کر لوں گا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور پروشا پیچھے ہوتی چلی گئی۔ چیخو نہ پروشا، چپ کیوں ہو تم؟ پاشا نے سر تاثر سے اسے دیکھے ابروچ کھائی۔ پروشا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دفتن پاشا کے قدم رکے تو پروشا دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ یک بیک پاشا نے اس کے ہاتھ سے گن چھینی۔ میرے کمرے سے نکلو پاشا، کیونکہ نہ تو میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی تمہارے ہتھیار سے۔ پروشا کی سبز کان جیسی آنکھیں اٹھی اور پاشا کی گہری کالی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ پہلی نظر میں مجھے تم بہت معصوم لگی تھی، لیکن تمہاری یہ زبان، توبہ، جس کی بھی بیوی بنو گی وہ بیچارہ پوری زندگی پچھتائے گا۔ پاشا نے ہاتھ میں پکڑی گن کی نال اس کے چہرے پر پھیری تو پروشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ دروازہ اس طرف ہے پاشا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے۔ زہر لگتی ہیں مجھے زبان چلانے والی لڑکیاں۔ پاشا نے نحوست سے اسے دیکھے تبصرہ کیا، پھر بنا اس کے تاثرات جانچتے وہ پلٹ گیا اور لمبے لمبے ڈرگ پڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ گیا تو پروشا نے ٹیک چھوڑی اور سکھ کا سانس لیا۔ اگر ایک طرف طوفان تھا تو دوسری طرف تباہی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بربادی کون مچاتا ہے۔ میرا دماغ خراب کر رکھا ہے تمہاری پوری اولاد نے۔ پہلے ہی اتنی مصیبتیں کم تھیں جو اب پاشا بھی آ گیا۔ یلدرم نے غصے کے عالم میں بیڈ پر بچھی بیڈ شیٹ کھینچ دی۔ نوال نے سہم کر انہیں دیکھا جو صوفے کے کنارے سے چپک کر بیٹھی تھیں۔ پاشا کون ہے سردار سائیں؟ پہلی بار بغیر گھبرائے سوال ہوا۔ یلدرم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں نے نیچے کی فارسی بولی تھی جو تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، سمجھ آ گئی؟ دماغ میں بٹھا لو یہ بات۔ یکدم وہ بھڑک ہی پڑے۔ آپ نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا اس کا۔ نوال ترکی بہ ترکی بولی۔
کیونکہ میں کسی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی بتایا جائے۔ نوال کی جانب حقارت سے دیکھے وہ دانتوں کو چھپا چھپا کر بولے تھے جیسے انہیں ہی باور کروایا ہو۔ پہلے وحاش نے اس لڑکی کی وجہ سے میرا دماغ خراب کر رکھا تھا، پھر تمہارا وہ بیٹا نکاح کر کے اس لڑکی کو لے آیا، اب بھی یہ شرمندگی کم نہیں ہوئی کہ تمہاری بہو ماں بننے والی ہے۔ ساری بھڑاس نوال بیگم پر نکلنے لگی۔ اسے ماں بنانے والا آپ کا بیٹا ہے سرکار سائیں۔ نوال آج ان سے ڈر نہیں رہی تھی بلکہ بے خوف ہو کر مقابلہ کر رہی تھی۔ زیادہ زبان مت چلاؤ نوال، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں کھینچنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ انہوں نے ایک جھٹکے میں نوال کو بالوں سے پکڑے دبوچا۔ وہ کڑھانے لگیں، سرکار سائیں چھوڑیں۔ ایک سیکنڈ میں ان کے آنسو رخسار بھگو گئے تھے، سر میں تکلیف سی اٹھنے لگی تھی۔ یلدرم نے جس رفتار سے انہیں دبوچا تھا اسی رفتار میں جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ دفعہ ہو جاؤ نوال، وہ حلق کے بل چیخے۔ نوال نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ جانتی تھی یہاں رکی تو ذلت ہی اٹھانی پڑے گی۔ پاشا مجھے برباد کر دے گا، یہ مجھے برباد کر دے گا۔ میں نے اس کی پیدائش پر اس کا گلا کیوں نہیں دبا دیا؟ ایک گرل تھا جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار دی۔ اب وہ مجھے نہیں بخشے گا، وہ زیادہ دن خاموش نہیں رہے گا، وہ سب کو سچ بتا دے گا۔ میری بنی بنائی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ یہ قبیلے والے مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ اگر انہوں نے مجھے قبیلے سے نکال دیا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر انہیں کسی کی فکر تھی تو وہ صرف یلدرم چودھری تھے۔ میں برباد ہو جاؤں گا صرف اور صرف پاشا کی وجہ سے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ میرا کچھ نہیں رہے گا۔ یلدرم نے اپنے بال نوچ لیے۔ وہ پاگل ہو رہے تھے، وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے تھے۔ پاشا ان کا دماغ مفلوج کر رہا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں پاشا کو اور اس کی ماں کو۔ وہ اشتعال کی کیفیت میں ڈریسنگ کے قریب گئے اور وہاں سے پرفیوم اٹھا اٹھا کر فرش پر پھینکتے چلے گئے۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جانا ایک پل نہیں سوئی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ ایک تھپڑ کا گلٹ اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ اب وہ خود کو کوس رہی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اتنے جذباتی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پہلے بھی تو ایسے ہی کرتا ہے۔ وہ غصہ ہو سکتی تھی، روٹھ کر چلی جاتی لیکن تھپڑ نہ مارتی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جانا کو اتنا فرق پڑ رہا تھا، ورنہ وہ کمرے میں آئے یا نہ آئے وہ تو سو جایا کرتی تھی۔ رات صبح ہو گئی، وہ اب بھی نہ آیا تو جانا شاور لے کر فریش ہوتی کمرے سے نکلی۔ حویلی میں بھی اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے لگا ڈائننگ پر ہوگا لیکن وہاں ذریعام کے علاوہ سب تھے، وہ پھر بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جانا کو اب ٹینشن سی ہونے لگی تھی۔ وحاش تمہیں پتہ ہے ذریعام کہاں ہے؟ وہ کل سے غائب ہے۔ وہ وحاش کے قریب آئی جو ڈائننگ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ پتہ نہیں جانا، شاید ڈیرے پر ہو۔ موبائل پر انگلیاں چلائیں وحاش نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ لیکن اتنی صبح صبح، اتنی جلدی تو وہ لوگ ڈیرے پر نہیں جاتے تھے۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو، وحاش نے مفت کا مشورہ دیا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے جانان کشمکش میں جھڑک کر رہ گئی۔ وہ اسے کال بھی نہ کر سکی، ہمت ہی نہ ہوئی۔ یہ سوچ ستائے جا رہی تھی کہ اگر اس نے کال کاٹ دی پھر؟ یہی سوچے وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ سارا وقت کمرے میں ٹہلتی رہی۔ اس دوران وہ ناشتہ کرنا بھول چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح سے دوپہر ہو گئی۔ وہ اب گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ دھیرے سے ذریعام اندر آیا۔ اس کی حالت اجڑی ہوئی تھی جیسے وہ بہت زیادہ تھکا ہو۔ کپڑے بھی میلے ہو چکے تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جانا اٹھ کھڑی ہوئی لیکن اس نے ایک نگاہ تک جانا پر نہ ڈالی۔ کبرڈ کھولے، اندر سے وہ اپنے کپڑے نکال رہا تھا جب جانا دبے دبے قدم اٹھائے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ذریعام بہت ساری ہمت جمع کیے، بالآخر اس نے ذریعام کو مخاطب کر ہی لیا، لیکن مقابل یوں تھا جیسے اسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تم کہاں تھے ذریعام؟ جانا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو ذریعام بغیر اسے دیکھے پلٹا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جانا کا پیچھے منہ ہی کھلا رہ گیا۔ وہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ کپڑے تو لے گیا تھا لیکن ٹاول باہر ہی تھا، جسے تھامے جانا دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ پورے 5 منٹ بعد وہ شاور لیے باہر نکلا تو جانا نے فوراً سے اسے ٹاول پیش کیا، جسے نظر انداز کیے وہ ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا لیکن جانا نے بھی ہار نہ مانی۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں ذریعام، تب تک ریڈی ہو جاؤ۔
وہ ڈریسنگ مرر سے ہی اسے دیکھ کر مرر سے ہی اسے مسکرا کر دیکھتی باہر نکل گئی تو اس کے جاتے ہی زریام کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت دیر پایا ہے تم نے مجھے جانا ریشم، اب تمہاری باری۔ اس نے اپنے بالوں میں برش کیا، پرفیوم لگائی اور صوفے پر جا بیٹھا، وہاں جہاں کچھ وقت پہلے ہی جانا بیٹھی تھی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ ٹرے میں کھانا لیے روم میں آ گئی۔ زریام لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، جانا اس کے برابر میں جا بیٹھی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھی اور ایک نظر اس کے لیپ ٹاپ پر جھانک کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلائے کچھ ٹائپ کر رہا تھا، شاید کوئی ڈاکومنٹس یا نوٹس تیار ہو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ مصروف تھے، جسے مد نظر رکھے جانا نے چاول سے بڑا چمچ اٹھایا اور زریام کے منہ کے آگے کر دیا۔ زریام منہ کھولو جلدی سے۔ اس نے خود بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اسے زریام کے پتہ نہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی تھی۔ زریام میرا ہاتھ تھک رہا ہے۔ چمچ کب سے اس کے منہ کے آگے تھا، لیکن وہ منہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ فار گاڈ سیک جانا، بس کر دو، نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، کل کا تھپڑ کھا کر میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ زریام نے زور سے لیپ ٹاپ بند کیا اور غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا۔ اس کے لہجے پر جانا کا دل دکھا تھا، لیکن وہ زخمی سا مسکرا گئی، یہ سوچ کر کہ اس نے بھی تو زریام کو اتنا ہی تنگ کیا ہے، اتنے ہی نخرے دکھائے ہیں، کیا زریام نے ایک دفعہ بھی اس پر غصہ کیا؟ نہیں نا، پھر جانا کیوں بدلے میں روٹھنے والی تھی؟ یہی سوچے وہ اٹھی اور بیڈ کے قریب زریام کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ زریام میں تھپڑ نہیں مارنا چاہتی تھی، بس غلطی سے لگ گیا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑے وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے تھی۔ زریام نے اب بھی اسے نہ دیکھا۔ میں کل سے اس گلٹ میں ہوں، تم پوری رات روم میں نہیں آئے۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے ساری رات زریام کا انتظار کیا ہے اور اب مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے۔ وہ آگے بڑھ کر زریام کو اپنے گلے سے لگا لینا چاہتی تھی، لیکن اتنی ہمت کہاں سے لاتی؟ اگر تم کہتے ہو تو میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ وہ کان کو ہاتھ لگانے ہی والی تھی کہ زریام کے بیزار لہجے پر تھم سی گئی۔ جانا پلیز، اب یہ سب مت کرو، وہ اکتا کر بولا تھا، جیسے اسے جانا کی موجودگی تک گوارا نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ دل پر بھاری پتھر رکھ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر تم میری طرف دیکھو۔ کمال ضبط تھا زریام کا، اس نے ایک غیر ارادی نگاہ تک جانا پر نہ ڈالی۔ نہیں دیکھ سکتا تمہیں دیکھوں گا تو ساری ناراضگیاں بھول جاؤں گا۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی، اتنی جلدی تو وہ اسے نہیں دیکھنے والا تھا۔ جانا نے 2 لمحے وہیں ٹھہر کر انتظار کیا کہ شاید وہ دیکھ لے، اسے ترس آ جائے، لیکن نہیں، وہ اٹل ارادہ کر چکا تھا۔ پھر زریام موبائل نکالے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا اور موبائل کان سے لگا گیا تو جانا پیر پٹکتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ کھانا دیکھ کر اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا زریام کے چکروں میں، نہ اس نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی وہ سوئی تھی، اور زریام کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ مجھے نہیں دیکھے گا تو کیا میں مر جاؤں گی؟ سینے پر بازو باندھے وہ جل بن رہی تھی، کیونکہ زریام کسی سے کال پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ناراض رہنا ہے تو رہے، میری بلا سے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا گئی، لیکن یہ جو سینے میں کمبخت دل تھا، یہ بار بار اسے دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک تھپڑ ہی تو مارا ہے، اب کیا اس کا منہ ہی سیدھا نہیں ہو رہا؟ وہ ہنکارا بڑھتی ہوئی تھوڑا آگے کو کھسکی اور چاول کے بڑے بڑے چمچ پڑنے لگی۔ اب کھانے سے تو ناراضگی نہیں رکھ سکتی تھی۔ 3-4 چمچ لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر یہاں وہاں ٹہلنے لگی کہ اب کس طرح وہ زریام کو منائے۔ وہ ایسا کیا کرے کہ زریام اس کی طرف دیکھنے لگے؟ اگلے ہی لمحے تنگ آ کر وہ زریام کی بائیں سائڈ آ بیٹھی۔ وہ اپنے دوست سے کوئی بات کر رہا تھا، دفتر جانا تھوڑا اور اس کے قریب ہوئی۔ وہ جو کرنے جا رہی تھی یہ سب بہت مشکل تھا۔ پھر جانا نے مزید کچھ سوچے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً سے زریام کے تھپڑ والی گال پر جھکی اور بے حد نرمی سے اپنے نرم لب وہاں ثبت کر گئی۔ اس کی اس جسارت پر زریام بھنچکا کر رہ گیا۔ جانا اور کس امپاسبل، اسے نہیں پتا تھا کہ تھپڑ کی جلن پر اس طرح سے مرہم رکھا جائے گا۔